الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک خاص قسم کا استخارہ ہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ دوستوں کی نظر یہ استخارہ ہی کر دیا جائے تاکہ ہماری ضرورت ان دوستوں کو نہ پڑے، خود ہی کریں انشاءاللہ العزیز، تاکہ خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، خود ہی کریں اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں کال کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے آج کا ایک خاص استخارہ میں دوستوں کی نظر کرتا ہوں، لیکن کوشش فرمائیں کہ اس کو مکمل شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو میں شرائط بتاؤں گا۔ آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں یار جو کام کر رہا ہوں، اس کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں خیر ہے یا شر ہے، یہ معلومات کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کرنا چاہتے ہیں کہ یار میں کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ رشتہ میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یا وہ فلاں آدمی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا فلاں آدمی میرے لیے دل میں صاف ہے یا نہیں ہے، یعنی اس طرح کے تمام معاملات کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص ورد ہے جو آپ پڑھ کر سو جائیں گے اور سب کچھ جو چاہیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ خواب کے اندر ایک ویڈیو سی چل جائے گی، جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر ہی۔ دوستو، سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دل کا سکون عطا فرماتی ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، وہ رب کے جو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس آدمی کو جواب دیتا ہے، یا عبدی یا عبدی، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ وہ رب اتنا پیار کرتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں کہ نماز کے اندر ہی انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، کہ انسان جو توبہ کرتا ہے، مولا کریم توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ انسان گڑ گڑا کر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی دل کی آرزویں پوری فرماتا ہے، اس کی دل کی تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے توبہ کریں گڑ گڑا کر کہ مولا کریم تمہاری ساری زندگی کو سنوار دے۔ کوشش فرمائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد 5 مقام ایسے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تیسری شرط جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کو لازمی پکڑیں۔ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، نحوستیں نہیں ہوتی،
جادو ٹونے نہیں ہوتے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کے ساتھ یاری لگانے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، دنیا تو دنیا، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں جن کو رجت کا مسئلہ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سوچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں رجت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ خود جانچ پڑتال کر لیں کہ کیا ہمارے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے ساتھ بندش کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے ساتھ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ کوشش فرمائیں اور اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ اپنے قریبی کہیں مسجد زیر تعمیر ہے یا غریب یتیم مسکین ہے، ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب یہاں ہمارا ادارہ ہے، یہاں مسافر طلباء روزے رکھتے ہیں، روزے افطار کرتے ہیں، ان کو روزے رکھوائیں اپنے صدقہ خیرات سے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش فرمائیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی آپ نے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں، خصوصاً زکوٰۃ کے لحاظ سے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنے مسافر طلباء کو روزے رکھوائیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو مدارس پر خرچ ہوتی ہے، مسجد پر تو خرچ ہو نہیں سکتی، مدارس پر خرچ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے کوشش فرمائیں، آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور اب الحمدللہ ہمیں گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے۔ پنکھے جو ہیں نا اس وقت جو ٹوٹل ہوں گے تو 4 ہی پنکھے ہیں، جو کہ 3 مسجد کے اندر لگے ہیں اور ایک بچوں کی درسگاہ کے اندر لگا ہوا ہے جو چھوٹی سی پہلے بنائی ہوئی ہے۔ کوشش فرمائیں، کیونکہ اس وقت ہمیں 40 پنکھے کی کم از کم ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، ہر اپنی توفیق کے مطابق اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اگر خود لے کر دینا چاہیں کہ یار یہ زکوٰۃ ہے، یہ بھی ٹھیک بہتر ہے، خود لے کر دیں، اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں، یا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم پر اعتماد ہو تو اس جناب علی اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے ان پہ خرچ کر دیں، الحمدللہ آپ کا پیسہ خرچ۔ یہ 1 سال کی کارکردگی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، دوستوں کو واضح طور پہ دکھایا، الحمدللہ یہ آپ دوستوں کو تعاون ہے اور آپ دوستوں کی دعا ہے، ورنہ ادارے اتنے جلدی تعمیر نہیں ہوتے جتنا الحمدللہ ہمارا ادارہ تعمیر ہوا ہے۔ 1 سال کی کارکردگی میں نے ایک ویڈیو میں سینڈ کی ہے، اپلوڈ کی ہے، دوست احباب اسے دیکھیں۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کو تعاون ہی تھا کہ اتنا نظام اور جنگل بیابان کا ادارہ کہ جو الحمدللہ تعمیر ہو چکا ہے۔ کوشش فرمائے کہ تھوڑا سا جب معاملہ رہتا ہے تو یہ بھی مکمل ہو جائے، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے کوشش فرمائے کہ تعاون کریں، اور اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی صدقے کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ تھوڑا سا صدقہ ہے، آپ دنیا پہ خرچ کر کے جائیں گے نا، جب قبر کے اندر جائیں گے وہاں دیکھیں گے اس کا ثواب، تو وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دیتا۔ اب الحمدللہ اب بھی ہمارے مسافر طلباء روزہ افطار کرتے ہیں، یا درود تنجینا کی جو محفل ہوتی ہے اس میں خصوصاً اپنے معاونین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے آپ کو مسافر طلباء کی شمولیت اختیار کروائیں، کوشش فرمائیں تو اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو جو آج کا میں نے استخارہ بتایا، ان شرائط کے ساتھ آپ استخارہ کو کریں، انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر آپ جو چاہیں گے معلوم کر لیں گے خود بخود، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہ ہی ہمیں کال کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور کو کال کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت ہے عام ہے اس استخارے کی۔ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 2 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا کرامن کاتبین، 21 مرتبہ یا کرامن کاتبین، اور پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیرو، یا سمیع یا بصیرو، اور پھر 1 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں یا درود تاج پڑھ لیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھیں۔
درود تاج بھی پڑھ لیں، یہ بھی بزرگوں کا جناب المجرب شدہ درود تنجینا پڑھیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر پھر سو جائیں، اور اس وظیفے کو 7 دن تک کریں یا 5 دن تک کریں یا 11 دن تک، انشاءاللہ امید ہے کہ اگر مکمل شرائط کے ساتھ کریں گے تو پہلے دوسرے دن ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک خاص استخارہ ہے، انشاءاللہ العزیز جو آپ چاہیں گے آپ معلوم کر لیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔